سجدہ کرتے ہو کعبے کو، کعبہ تمہارے سجدوں سمیت سجدہ کرتا ہے بیت المعمور کو، یعنی وہ کعبے کا بھی قبلہ ہے۔ سجدے کعبے کو، کعبے کا سجدہ ان سجدوں سمیت بیت المعمور کو، بیت المعمور کا سب سجدوں سمیت زرہ کو، زرہ کا عرش کو، اور بطول کی چادر کی قسم عرش سجدہ کرتا ہے میرے مولا علی۔ سب سے پہلے خدا کی ساتویں مشیت کی تجلی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ اور یہ تو طے ہے کہ جتنی دیر گفتگو ہوگی، گفتگو کا مرکز محور قبلہ کعبہ سرکار کی ذات ہے۔ جو بھیجوں وصولیے گا، جو ارسال کروں سنبھالیے گا، وصول ہو جائے تو وصولی کی رسید ممبر پہ بھجوائیے گا۔ سورہ آل عمران کی مشہور آیت سے آغاز کرنے لگا ہوں۔ عیسیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ میں ایک پرندے کی صورت بناؤں گا کس سے؟ من الطین، مٹی سے۔ تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور تین پانی ملی ہوئی مٹی کو۔ میں تین سے بناؤں گا۔ یہ اور بات ہے کہ عیسیٰ کا اعجاز تین کا محتاج ہے، یعنی مٹی پانی دونوں۔ علی کے نوکر خشک مٹی سے جنت بنا لیتے ہیں۔ خیر یہ تو آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے جملہ مترجہ تھا۔ میں پانی ملی خاک سے، پرندے کی حیات تصویر بناؤں گا، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا، یکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جائے گا۔ اللہ جانے میرے سامنے خریدار کتنے ہیں، تماشائی کتنے ہیں۔ پڑھی میں نے انتخاب آیت ہے، پرندے کی صورت، تصویر، شکل بناؤں گا، وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جائے گا۔ خاک سے جیتی جاگتی صورت کو پرندہ بنانا اور ہے، قالین پر شیر کی صورت کو گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا کسی پر؟ فرق تو دیکھو نا، یہاں پانی ہے، پانی وجود ہے اور زندہ ہے۔ بظاہر خضر خان یہ ایک عنصر کہلاتا ہے، اسی ایک پانی میں اللہ جانے کتنے عنصر ہیں۔ بندے یہ کہہ کے جان چھڑوا دیتے ہیں، بلکہ علماء یہ کہہ کے جان چھڑوا دیتے ہیں عناصر اربع کی پیداوار ہے، انسان 4 عناصر سے بنا ہے۔ پھر ان 4 عناصر میں جتنے عناصر ہیں ان کی تعداد 72 ہے۔ سمجھ میں آ رہی بھائیوں نے؟ یہ سلسلہ اب جیسا کہ پانی، آکسیجن، ہائیڈروجن، 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پھر یہ دیکھو آکسیجن کس سے بنی ہے، ایسے جب جو چیزیں ہوئے تو 72 اجزاء پر مشتمل، یعنی 72 ہوتے ہیں تو بشر کو وجود ملتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں، تو پانی بھی وجود اور
وجود، دو وجود ہیں پھر شکل بنتی ہے. قالین پہ تو صرف صورت ہی صورت ہے اور بے وجود صورت ہے، جامد صورت ہے، نہ اس میں عنصر ہے، نہ جوہر ہے، نہ طبیعت ہے، نہ مادہ ہے. اور اسے جیتے جاگتے شیر میں بدل دینا. جنگ والوں بغیر کن کہے. کہیں دکھاؤ، میں پوری جائیداد دے دوں گا، کہیں دکھاؤ میرے مولا نے کہا کن اسدن، شیر ہو جا. ہاتھ مار کے فرمایا خود عدو اللہ، پکڑ لے اللہ کے دشمن کو. اور آج تک مولانا دنیا فیروز دنگ ہے. علم عمر ششدر ہے، سمجھ میں نہیں آیا. یعنی تصویر، بے جان تصویر کو شیر بنا کے ایک جاندار کو نگل جانے کا حکم دے کے پھر تصویر بنا دیا. فلسفہ اور شریعت آج تک ڈھونڈ رہی ہے وہ جاندار گیا کہاں. سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ جو معدوم کو موجود اور موجود میں وجود کو معدوم کر کے پھر عدم بنا دے، وہی تو میرا امام ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر غدیری یہاں ایک بات سوچنے والی ہے. عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے. لکیر کے فقیر مولوی نے سمجھا ہی نہیں اذن اللہ کیا ہے. نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ عیسیٰ جب پرندہ بناتا ہے تو درخواست لکھتا ہے اللہ کے نام، پرندہ بناؤں کے نام، پھونک ماروں کے نام. یہ تصور ہی نہیں ہے. یہ لکیر کے فقیر کی توحید ہے. ہاں، یہ علی والوں کی توحید نہیں ہے. اچھا، یہ تو انتخاب سنتے ہو، اللہ کے اذن کے بغیر پتا نہیں ہلتا. تو درخت کا پتا ہلنے سے پہلے اللہ سے پوچھتا ہے ہلوں کہ نہ ہلوں. اچھا، میرا یہ ہاتھ اللہ کے اذن کے بغیر ہل رہا ہے تو میں نے اب اللہ سے پوچھا ہے ہاتھ ہلاؤں گے نا. اس سے بڑی بے معرفتگی اور کیا ہوگی. یعنی میں ہاتھ ہلانے سے پہلے اللہ سے نہیں پوچھتا، علی کو پوچھنا پڑتا ہے کروں کہ نہ کروں. یہ مقصد ہی نہیں. اچھا، اگر اذن سے مراد اللہ کی اجازت ہے مولانا، تو پھر اللہ جو خود سورہ نساء میں کہہ رہے ہیں واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، اللہ بلاتا ہے بخشش کی طرف اپنے اذن کے ساتھ. پچھلے مالے والا باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یعنی اللہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے. میں نتیجہ دے کے امجد مقصد کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. پہلے ایک واقعہ یاد دلاؤں، اسی شہنشاہ کے باپ آقا ہے. ہاں، ایک بندہ آیا، مولا میرا باپ مر گیا وصیت کیے بغیر، پتہ ہی نہیں کتنا مال تھا، کتنی دولت تھی، تقسیم کیسے کرنی ہے. میں ابھی اٹھا کے پوچھ لیتے ہیں.
ادھر پچھلے مالے والے ٹھیک ہیں؟ کہا ابھی اٹھا کے اجڑے تھے، سرکار آگے آگے، صحابی پیچھے پیچھے، میت پہ پہنچے، رافاسا میری وہاں میں بلا تشبیہ اپنے پاؤں کے انگشت نر سے ہلایا، قم بِإِذْنِ اللہ، سناٹا کچھ آ گیا، قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے اذن سے۔ میں غدیر کیسے چھپاؤں وہ لفظ جو کتاب کے ہیں؟ لم یقم، نہیں اٹھا۔ مقصر کو تو خوش ہو جانا چاہیے، نہیں اٹھا۔ بس جنگ والا جب نہیں اٹھا، چہرہ ذوالجلال پہ سرخی آئی، پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا قم بِإِذْنِ، اٹھ میرے اذن سے۔ کیا کہا میرے شہنشاہ نے؟ اور بے اذنی، اٹھ میرے اذن سے۔ اٹھ کھڑا ہوا، میں تفسیر دینے لگا ہوں، لوگ ہکا بکا گنگ حیران ششدر، مولا یہ کیا؟ اللہ کے اذن سے نہیں اٹھا، تیرے اذن سے۔ مولا نے کہا جاہل نہ بن، نحن اذن اللہ، اللہ کا اذن ہمیں تو ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کون ہے اللہ کا اذن؟ 14 کون ہے اللہ کا اذن؟ کون ہے اللہ کا اذن؟ میں پرندہ بناؤں گا، اللہ کے اذن سے اڑ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی؟ سلمان کی روایت میں نے پڑھی، جو کہ سلمان عیسیٰ کے حواریوں میں سے ہے، اس وقت بالکل نوجوانی تھی سلمان کی۔ وہ کہتے ہیں میں نے کئی بار عیسیٰ کو دیکھا کہ جب پرندے میں پھونک مارتا تو ہونٹ ہلاتا تھا، میں نے کان لگا کے سنا عیسیٰ کہہ رہا تھا یا محمد یا عیشو۔ عزم پیغمبروں کا ورد ہے تیرے نبی کا نام، روح اللہ کا ورد ہے تیرے علی کا نام۔ تو جب یہ خود اللہ کا اذن ہے، انہیں کن کہنے کی ضرورت کیا؟ ان کا امر قصری ہے، یعنی یہ اگر ایک اور ایک سے کہیں نا کہ 2 کی بجائے 3 ہو جاؤ تو وہ مجبور ہے ہو جانے پر۔ میں نے کہہ دیا ہے اور اللہ جانے سروں سے بس، ہاں میں اس کی شرح نہیں کروں گا۔ توجہ ہو گئی ہے تمہاری؟ ایک عالم ربانی نے، ایک صاحب نظر نے تیرے اسی آج والے شہنشاہ کو خراج میں کوئی 2-4 جملے پیش کیے ہیں، طبیعتیں اگر قوت خرید رکھتی ہیں تو سنا دوں۔ سلام اللہ
قیمت ملے گی تو سناؤں گا ورنہ نہیں. میں تو سنانے لگا تھا، خود ہی نعرہ میں لگایا، میں نے کہا تو نہیں تھا. سلام اللہ القوم لے. یقیناً خریدار ہیں میرے سامنے، خریدیں گے. سلام اللہ القوم لے علال امام التاسع علال معصوم التاسع والامام السابع والرکن التوحید الرابع. اللہ اکبر. تیار جو اللاہوت و تیار ارض الجبروت و مدرس الملکوت المثل الاعلی لأہل الناسوت قاضی الملمات باب الحاجات کاشف البلاء سیاد القدر والقضاء اب الرضا وابن المرتضی. ایک جملہ جنت کی دہلیز پہ لکھنے کے قابل ہے. کاشف البلاء سیاد القدر والقضاء اب الرضا وابن المرتضی عرش المقید و حقیقت المجسد. اللہ اکبر. جوہر السعودے سے من ارض القوثر نور الانوار موسیٰ بن جعفر. کہتے اللہ کا مکمل سلام پہنچے، میرا نہیں. اس کا حل شیخ بہائی علیہ رحمہ کے کلام میں ملے گا. ان کی ایک نظم ہے، اس کا پہلا شعر یہی ہے. وہ کہتے ہیں سلام من الرحمن نحو جنابکم فإن سلامی لا یلیق ببابکم. اے آل محمد آپ تک اللہ کا سلام پہنچے، میرا سلام اس لائق کہاں کہ میں آپ کی خدمت. تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا کامل سلام کس کو پہنچے؟ المعصوم التاسع. اب یہ جو حسن تعلیل اور حسن تلمیح ہے نا، یہ لغت عرب میں ہی لطف دے سکتی ہے، ترجمے میں وہ حسن پیدا ہو ہی نہیں سکتا. المعصوم التاسع والامام السابع والرکن التوحید الرابع. اس پر سلام پہنچے اللہ کا جو نواں معصوم ہے اور ساتواں امام ہے. سات اور نو کے ہندسے کی جو خاصیت جانتے ہیں وہ سوچتے رہے پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے. 9 عدد ہے بڑی بی بی کا، اور اللہ کی اکائی 7 پہ ختم ہو جاتی ہے. دیکھو اللہ نے 7 دن خلق کیے ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، پھر جمعہ. 8واں نیا دن کیوں نہیں آتا؟ اللہ کہتے تلک الایام نداولها بین الناس. یہی 7 دن ہیں جنہیں میں بار بار دہرا رہا ہوں. تو یہ 7واں امام، اور اسی لیے دیکھ لو آج 7 سفر ہے، 7 کو دنیا میں آیا. رجب کی 25 کو دنیا سے گیا، 5 اور 2 7. اچھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب 7واں مہینہ.
آنے کی ترتیب کا مہینہ 7واں، گئے 25 کو 7 کا عدد، پھر رجب سے سفر تک گنو، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، محرم، اور پھر سفر 7واں مہینہ، ادھر سے بھی 7واں، ادھر سے بھی 7واں، ادھر سے بھی 7واں۔ نویں معصوم پر سلام، پچھلے ماننے والوں سمجھ آ رہی ہو؟ 7ویں امام پر سلام، کر دوں خضر کا ترجمہ؟ رکن توحید الرابع، توحید کے چوتھے ستون پر سلام۔ بچے یہ صرف جملہ نہیں، اس میں جملہ کائنات بند ہے۔ دیکھو ذات، حیات، قدرت، مشیت، یہ 4 ستون ہیں، چوتھا یہ ہے، کون سا ہے یہ خود ڈھونڈ لو۔ تھکن ہو رہی ہے تو میں چھوڑ دوں؟ ہاں ظاہر ہے، یہ تو ابھی وہ ہے جو غضنفر بتا رہا ہے۔ ممبر کی قسم، ابھی جو غضنفر جانتا ہے وہ بیان ہی نہیں ہوا، وہ تب بیان ہوگا جب علی کا 11واں بیٹا آئے گا۔ پھر میں سوچتا ہوں تمہارا بنے گا کیا جب وہ بتائے گا کہ ہم کیا ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی، توحید کے چوتھے رکن پر، ستون پر سلام۔ بر میں کچھ کہنا چاہتا تھا نہیں کہتا، بارے یہ رکن ہے۔ اب جیسے دیکھیں، جیسے نماز کے رکن ہے، قیام رکن ہے، رکوع رکن ہے، سجدہ رکن ہے، یہ مل کر ارکان بنتے ہیں۔ ایک رکن بھی کھو جائے نماز باطل۔ یہ توحید کے رکن ہیں۔ میں نے تو کہہ دیا ہے جو کہنا تھا، چھپاتے چھپاتے بھی بہت کچھ کہہ گیا ہوں میں۔ یہ توحید کا رکن ہے، جن کے بغیر توحید ادھوری ہے، ان کے بغیر تیری نماز کیسے ہے؟ جب لاہوت و تیار عرض جبروت، غدیری یہاں 2 تیار ہیں، ایک توئے کے ساتھ ہے، ایک تے کے ساتھ ہے۔ توئے والے تیار کے معنی ہے اڑنے والا، اور تے والے تیار کے معنی ہے وہ سمندر جس کے کنارے کی خبر نہ ہو۔ لاہوت، لاہوت کی فضاؤں میں پرواز کرنے والے پہ سلام۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لاہوت کی فضاؤں میں، اب مجبوری ہے کہ جو کا ترجمہ مجھے فضا کرنا پڑ رہا ہے، کہ فضا بھی عربی کا لفظ ہے، جو بھی عربی کا لفظ ہے۔ جب لاہوت میں اڑنے والے پر سلام۔ ملکوت کی جو جبریل سے طے نہیں ہوئی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے تمہیں کسی مجلس میں بتایا تھا کہ 2,10,000 سال اڑتا رہا تھا۔ کون؟ جبریل۔ اور اللہ پر بھی لاکھوں کی تعداد میں دیتا رہا تھا۔ اور جبریل کی قوت پرواز کا پتہ تو ہے نا کہ کتنی تیز اڑتا ہے۔ اسماعیل کے گلے پہ چھری آتی ہے اور اللہ کہتے ہیں اگر رگ بھی کٹ گئی، چمڑا بھی کٹ گیا، تو یہ تاج ملکوتی سر سے اتار لوں گا۔ چھری یہاں تھی، اتنی تو یہ تو دیر لگنی ہے،
بس سدرا سے سفر طے کر کے اسماعیل کو ہٹا بھی چکا تھا، دمبا لٹا بھی چکا تھا۔ یہ پرواز، یہ قوت پرواز ہے جبریل کی۔ اور اللہ نے اسے پہلے 60,000 پر دیے، پھر 1,20,000 بڑھاتا رہا۔ اور ایک ایک پر کے بارے میں ہے کہ یکتا ہو فی کل لحظۃ مسیرۃ ما بین المشرق والمغرب، ایک پر کو ایک دفعہ ہلائے مشرق سے مغرب کا فاصلہ طے۔ 2,10,000 سال کے بعد اڑتے اڑتے اذا بنور قد یلمع، ہمیں ایک نور چمکا، فوقع من جبہتہ علی ارض الجنت من بریق، اس نور کی شعاع سے آنکھیں جو چندھی آئی نا، ماتھے کے بل زمین جنت پہ گرا۔ چوٹ لگی، ماتھا سیلا کے اوپر دیکھا، اذا بحوریت تنظر من غرفتہا، ایک حور ہے جس نے کھڑکی کھولی ہوئی ہے اور مسکرا رہی ہے، وذالک النور یلمع من ثقلہا، اور وہ نور اس کے دانتوں سے نکل رہا ہے۔ کہتے ماں بالوں کا یا سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار کدھر جا رہے ہو؟ کہتے میں نے اللہ سے کہا تھا کہ جنت کا آخری کنارہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو 2,10,000 سال ہو گئے، اتنے پر ملتے آ رہے ہیں، ابھی تک کنارہ نہیں آیا، پتہ نہیں کتنا باقی ہے۔ وہ کہتے ہم اتنی ہیں کہ ان کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور جس دن سے تو اڑا ہے آج میرے صحن کے وسط میں پہنچا ہے۔ بڑے یہ باجہ سر سے گزر گئی، کہا 2,10,000 سال میں تم میرے صحن کے نصف میں آدھے سمجھ آئیے، میرے گھر کے نصف صحن کی حد تک پہنچے ہو۔ اچھا رومتا محال، ہمارے محال کا ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے میں تو اللہ سے معافی مانگ کے پیچھے چلا جاؤں گا، اپنا تعارف تو کرا۔ کہتے اسمی سلمہ وانا جاریت و سلمان الفارسی، کہ میرا نام سلمہ ہے، میں سلمان کی کنیز ہوں۔ ممبر کا تقاضا ہے نا امجد میرا مزاج، کیا کہہ رہی ہے؟ میں سلمان کی کنیز ہوں۔ کہے کس سے رہی ہے؟ روح الامین سے، سید الملائکہ سے، کسی ملا سے نہیں، نوری ملک سے۔ سلمان کون ہے؟ بطول کی چوکٹ کا خاک رو، جس علی کی محکومہ کے خاک روب کی کنیز کا صحن جبریل 2.25 سال میں طے نہ کر سکے، کوئی حرامی علی کی حقیقت تک کیسے پہنچے؟
یہ جوے ملکوت ہے، جبروت اس سے بڑا ہے، لاہوت اس سے بڑا ہے، اور جوے لاہوت میں پرواز کرتا ہے میرا ساتواں امام۔ اب بتاؤ ارادے، تیار جو لاہوت، طائر نہیں، تیار، بہت بڑا پرواز کرنے والا، جب لاہوت میں بہت بڑی پرواز کرنے والے پر سلام۔ وَالطَّيَّارِ أَرْضِ الْجَبَرُوتِ، زمین جبروت پہ ٹھاٹھے مارنے والے ناپیدا کنار سمندر پہ سلام۔ اللہ العظمت للہ۔ اب شرح کا انتخاب تعاقب کروں تو پھر ایک ایک لفظ پتہ نہیں کیا کیا مانگتا ہے، کتنے کتنے اس کے تقاضے ہیں۔ ہاں کس کس کا تعاقب کروں گا، میں ترجمے پہ ہی گزارا کرنا پڑے گا تمہیں۔ مدرس الملکوت، یعنی لاہوت سے شروع ہو کے نیچے جبروت پہ آیا، ایسے نیچے آ رہے ہیں، جاگتے رہنا، جاگتے رہنا، پستی کی طرف آ رہا ہے۔ ناسوت کہتے ہیں ہماری اس دنیا کو، ناسوت پہ آئے گا اور دیکھنا کیا آئے گا۔ تیار جو لاہوت، لاہوت کی جو میں اڑنے والے پہ سلام۔ تیار ارض الجبروت، زمین جبروت پہ ٹھاٹھے مارنے والے موجزن سمندر پہ سلام۔ مدرس الملکوت، عالم ملکوت کے استاد پر سلام۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ نا یہ تو پھر غزل فرقان لٹپن سے مزاج ہے۔ 16 سال کا تھا ممبر پہ بیٹھنا شروع کیا، اور اس وقت اور آج تک کبھی اس خاندان پہ سمجھوتا نہیں سیکھا، اور جب چہرے بگڑتے ہیں اور بگاڑتا ہوں۔ جہاں چنگاری سلگتی ہے اسے شعلہ بناتا ہوں، جہاں ٹھنڈک اترتی ہے اسے برف زار کرتا ہوں، جہاں پھول کھلتا ہے اسے گلزار کرتا ہوں۔ تمہیں فرشتوں کی استادی بارے میں نہیں آئی نا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ تیرے اسی شہنشاہ کے سامنے ایک سائل آیا، مگر میں نے قرآن میں آیت پڑھی، میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں کون سی؟ اللہ جو کہتے ہیں آدم کو اسماء کی تعلیم دی۔ اگر اللہ کی طرف سے بتائے گئے، اونچی آواز میں بتائے گئے، تو فرشتوں نے کیوں نہ سنے؟ سرگوشی میں بتائے گئے تو آدم کا یہ مرتبہ نہیں کہ اس سے سرگوشی کرے۔ اللہ اس وقت تیرا ساتواں شہنشاہ مسکرایا، فرمایا کام ہم کرتے ہیں، نسبتیں اس کی ہوتی ہیں۔ یعنی آدم کو ہم نے پڑھایا۔ یہ تیرے ابا آدم کے استاد ہیں۔ تیرے ابا کو اللہ تک کی خبر نہیں تھی، یہ نہ بتاتے تو۔ خود رسول کی بھی حدیث ہے، امیر کائنات کی بھی اور 8ویں شہنشاہ کی بھی، 3 معصوم فرماتے ہیں کہ ہم نہ ہوتے، انبیاء کو پتہ نہیں تھا اس کی تسبیح کیسے پڑھتے ہیں، ہم نہ ہوتے فرشتوں کو پتہ نہیں تھا اس کی عبادت کیسے کرتے ہیں، ہم نے دونوں کو سکھائی۔ اور یہ تو جانتے ہو نا، کتاب سے معلم افضل ہوتا ہے۔
ایک جغرافیہ کا پروفیسر ہے، جغرافیہ افضل ہے پروفیسر، سیدھی سی بات ہے. اب یہ عبادت کے معلم ہیں. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ اب اگر کوئی کہے جغرافیہ کے پیریڈ میں جغرافیہ کا پروفیسر نہیں آ سکتا، اس سے کوئی بڑی جہالت ہے. نماز میں نماز کا معلم نہیں آ سکتا. فضائے لاہوت میں پرواز کرنے والے پہ سلام، زمین جبروت پہ موجزن سمندر پہ سلام، عالم ملکوت کے مدرس پر سلام. پچھلے مالے والوں ہاں جیتے رہو. نہیں سب نے ہاتھ نہیں اٹھایا، مجھے شک پڑ جائے گا، پھر میں بڑا شکی مزاج بندہ ہوں. ہاں جیتے رہو. اب آؤ مل کے سفر کریں. لاہوت میں اڑنے والے پر سلام، جبروت پر بہنے والے پر سلام، ملکوت میں درس دینے والے پر سلام، والمثل الاعلی لاہل الناسوت، زمین پر اللہ کے نمونے پر سلام. کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کلیجے وزنی ہوں میرے سامنے، خدا کرے ہر پھیپھڑے میں برداشت کی قدر طاقت ہو. اب یہ دیکھنا ہے، یوں آئے تھے نا، اب عزیزہ یوں سوچتے ہیں زمین پہ ہیں یہ اللہ کا نمونہ، مثال اعلیٰ نمونہ. نمونہ تو نمونہ ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے. نمونہ جز ہوتا ہے، نمونہ کل نہیں ہوتا، جز ہوتا ہے. لیکن فعل میں، صفت میں، ذات میں، صفات میں جو کام کل کا ہوتا ہے وہی نمونے کا ہوتا ہے. منڈی سے گندم خریدنی ہے 5000 من، آڑتی کو فون کیا، اعلیٰ نسل کی گندم ہے؟ ہاں ہے. نمونہ بھجوا. اب اس نے 2 کلو بھجوائی، 1000 من. یہ ہے 2 کلو. جو نام اس کا ہے وہی اس کا ہے. ایسے نہیں جانے دوں گا میں. جو نام اس کا ہے وہی اس کا ہے نا، جو کام اس کا ہے وہی اس کا ہے. وہ روٹی پکانے کے کام آئے گی، اسے جانور کھائیں گے؟ بول. اگر جانور کے قابل ہے تو وہ بھی جانور کے قابل، اگر انسانوں کے قابل ہے تو وہ بھی یہ بھی. علی نمونہ ہے جلی کا. چلنے پر یہ بات، علی نمونہ ہے جلی کا. یا کل نماز سے جائے گی یا جز بھی نماز میں آئے گی.
جو نام کل کا وہی نام جز کا، جو کام کل کا وہی کام، جو صفت کل کی وہی صفت جز کی۔ تو یہ اب پھر واپس چلتے ہیں، یہ جو ناسوت ہے، ناسوت یہ قطرہ بھی نہیں، ملکوت سمندر ہے۔ سمندریا کہ ایک حور کے گھر کا آدھا حصہ طے کرنے میں جبریل کو 2.25 لاکھ سال لگے۔ ناسوت سے ملکوت اتنا بڑا ہے، پھر ملکوت سے جبروت اتنا بڑا ہے جتنا ناسوت سے ملکوت بڑا ہے، پھر جبروت سے لاہوت اتنا بڑا ہے۔ اب میری مدد کرنا، میں تھوڑا پڑا ہوا ہوں۔ جو ناسوت پر اس کا نمونہ ہے وہ ملکوت میں کیا ہوں گے؟ پھر وہ جبروت میں کیا ہوں گے؟ پھر وہ لاہوت میں کیا ہوں گے؟ یہاں نمونہ ہوتے ہیں، وہاں پڑھتے بیٹھتے پردے میں اسی کی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہی مطلب ہے آج والے امام کے بابے کے اس فرمان کا کہ لنا مع اللہ حالات نحن ہوا وہو نحن، ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں جب ہم وہ ہوتے ہیں وہ ہم۔ سے سعودی اور نزولی کا دائرہ ہے۔ یہ قوس ایک قوس امکان ہے، ایک قوس وجوب ہے۔ واجب بالذات اللہ ہے، واجب بالغیر 14 ہے۔ بس اسی قوس کے دائرے میں گھوم رہے ہیں توحید بھی اور 14 بھی۔ جب یہ قوس سعودی پہ جاتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں، جب وہ قوس نزولی میں آتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی اب نا جس کلیجے میں ہاتھ ہے وہ چر کیوں نہ بولے، اور جہاں مودت کی تپش ہے وہ عرش سے کیوں نہ ٹکرائے۔ دونوں کا کام کر نہ دوں، ایک کا تمام کر دوں۔ اور دوسرے کا مکمل کر دوں۔ سر اٹھاؤ حضرات تو میری طرف دیکھنا۔ یاد رکھو جب تک قوس سعودی کا سلسلہ تھا اللہ عرش والا تھا، حسین فرش والا تھا۔ اللہ کرے میرے سامنے خریدار ہو، یوں سمجھ دو اور آسان کرو تاکہ یہ بچوں کے پلے بھی کچھ پڑے۔ 60 ہجری تک خضر خان انتخاب اللہ عرش پہ ملتا تھا، حسین فرش پہ ملتا تھا۔ 61 ہجری سے پتے بدل گئے، اب حسین عرش پہ ملتا ہے، اللہ کربلا ملتا ہے۔
زمانے کی نگاہ نے اختر رخ شبیر پہ دیکھا ہے جلال یزدان، دیکھا ہے جلال یزدان، رشتے بلا کو صورت گلشن بنا دیا، وہ ظلمتوں میں نور کی راہیں دکھا دیا، اس کو کہا ایک تیری نمازوں کی طلب ہے، دل میں اسے بسا جو نمازیں بچا دیا۔ میرے بھائی نمازیں تو ان کا نوکر بچا سکتا تھا، یہ تو اس کو بچا گیا۔ پھر کہہ دوں جملہ، کربلا میں ایک لمحہ آیا تھا جب حسین نے اس سے کہا تھا آپ میرے سامنے میرے عشق کا سلا دے، اللہ نے کہا اس سے زیادہ سلا کیا دوں، تو میری ذات میں ضم ہو چکا، کل تک تیرا نانا کہتا تھا حسین و منی وانا من الحسین، اب میں کہوں گا حسین و منی وانا۔ مزاج ٹھیک ہے؟ ہاں، اب اس کی ذات میں اتر چکا ہے حسین۔ اب حسین مٹانے کے لیے اس کا وجود مٹانا ضروری ہے، اور وہ مٹ سکتا نہیں۔ یہی وجہ ہے جو حسینیت کو مٹانے نکلا خود نہ رہا۔ اللہ گھبرا تو نہیں کہ میرے سامنے جو ناسوت میں اس کا نمونہ ہے، وہ لاہوت میں کیا ہے؟ میں راضی تم سے، بڑا مشکل بیان تھا، تمہیں مبارک ہو اس بات کی بھی کہ تمہاری محنت رنگ لا رہی ہے، اور الحمدللہ 99% لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ میں نے پیغام کیا دیا ہے، اور یہ بہت بڑا نتیجہ ہے۔ 99% پاس ہونا بہت بڑا نتیجہ ہوتا ہے، یہ عام نتیجہ نہیں ہوتا دوستو۔ ہاں بالکل، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ ہاں، جہاں 33% پاس مارک ہوں، 99% کیا ہوتا ہے؟ سر اٹھانا، میری طرف دیکھنا۔ لاہوت میں اڑنے والے، پرواز کرنے والے، جب وہ لاہوت میں نہ اس کی حد ختم ہو نہ ان کی حد آئے، کیونکہ یہ خود حد ہیں لا حد کی۔ یہ اس لا حد ذات کی حد ہے، اس لیے حد
عقل میں دیکھیں، عقل کو غدیری صرف مدرکات کی سمجھ ہے، مدرک نہیں، مدرک اللہ کا نام ہے، مدرکات یعنی وہ چیزیں جو ادراک میں آئیں، عقل ان کو سمجھ سکتا ہے، اور جو چیز ادراک سے پہلے کی ہے وہاں عقل بھی یوں کھڑا ہے جو عقل سے پہلے کی، اور آل محمد عقل سے پہلے ہیں۔ یہ عقل سے پہلے کے لوگ ہیں، لہذا عقل میں آنے والے نہیں ہیں۔ بس بچنے کا طریقہ یہ ہے، سوچا نہ جائے، بس مان لیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات جلدی؟ ہاں، مان لیا جائے۔ اب ایسا تھا، بندوں کو بڑی چاہت تھی خدا کی، اے اللہ ملتا، پتہ نہیں ہم کیا کرتے، کتنے بڑے موحد ہوتے۔ اللہ نے اپنے 14 نمونے زمین پہ بھیج دیے۔ پہلے میرے نمونے دیکھو، میں دیکھوں میرے نمونے سے کیا سلوک کرتے ہو۔ اب تم نے نہیں، میں 73 فرقے کے مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ رسول کو تم نے اپنے جیسا کہہ کر اس کے نمونے کی ناقدری کی، اور شیعوں تم نے علی کو نماز سے نکال کر اس کے نمونے کی ناقدری کی۔ اللہ کہتا ہے، حالانکہ دیکھو صرف اشارہ ہے صاحبان اشارت کے لیے، ایک اشارہ کروں گا۔ تمہارے رسول سے پوچھا گیا آخر سرخاب کا پر کیا لگا ہوا تھا آدم کو کہ فرشتوں سے کہا نوریوں سے کہ سجدہ کرو، فرمایا کون فی صلبی، کیونکہ ہم 14 اس کی صلب میں تھے، ہم نہ ہوتے آدم کا سجدہ نہ ہوتا، وہاں تیرے ابا کا سجدہ ہوا ان کی وجہ سے، یہاں ابا کی اولاد نے کعبے کا سجدہ کیا ان کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے نا، وہاں بھی سجدہ ان کی وجہ سے، یہاں بھی سجدہ ان کی وجہ سے۔ اور قیامت میں ایک وقت آئے گا، ہاں سورہ قلم کو پڑھو، ابھی قرآن ممبر پہ جاؤ، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ کہتے ہیں جس دن مشکل گرہ کھول دی جائے گی اور ساری خدائی کو سجدے کا حکم دیا جائے گا۔ نہیں وہ تو آخرت ہے اندر، آخرت تو امجد دار الجزا ہے، وہاں نمازیں کیسی، وہاں سجدہ کیسا، وہاں عبادات کہاں سے آئیں، وہاں اطاعت کہاں سے آ گئی، تو پھر ماننا پڑے گا یہ سجدہ اللہ کا سجدہ نہیں ہے۔ سن مت چلو، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، ہاں میں جلدی سمجھ لوں گا، تھکانا نہیں ہے تمہیں۔ تفاسیر اہل بیت کا میں ضامن، کتب اہل بیت کا میں ذمہ دار، آگے جو تمہاری صلاحیت اور استطاعت ہے اثر تو اتنا ہی ظاہر ہوگا نا۔ بس میدان قیامت میں لوگوں کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اچانک عرش سے آواز آئے گی۔ میں نے اسی لیے یہ دل رکھا تھا، آدم کے زمانے بتاتا کچھ کو پتہ چلتا، نوح کے زمانے بتا دیتا پہلوں کو پتہ نہ چلتا، ابراہیم کے زمانے میں کہتا گزرے ہوں کو پتہ نہ چلتا، محمد کے زمانے میں کہتا آگے پیچھے والے بے خبر رہتے۔ میں نے دن ہی آج کا رکھا تھا کہ جہاں میری ساری خدائی جمع ہو اور میں بتاؤں کہ علی کیا ہے۔ میں اب فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کیا کروں،
चलो तुम दो चार तो ठीक है। उनकी पेशानी पे बोसे दो, गले लग जाओ। उनकी पेशानी पे बोसे दो, गले लग जाओ। उनके नाम अली जो शाद हुआ करते हैं, और दुश्मन हैदर से करो तुम यूं परहेज जैसे भीगे हुए कुत्ते से बचा। मैंने हमने तुम्हें पहले भी कई दफा समझाया है, भीगे कुत्ते का इलाज है। और फिर देख लो, कुत्ता अब एक से ही जन्नत जाएगा तो सही ना। एक कुत्ते का जाना दलील है कि कोई और कुत्ता भी काम का होता तो चला जाता। जहां एक जा रहा है वहां दूसरे के लिए भी तो गुंजाइश है ना। कुत्ता जन्नत जाएगा, अरे का मुमकिन। हाँ चलो बहरहाल कह देता हूं, सुन लो। मैं इस दिन के इंतजार में था जहां मेरी सारी खुदाई जमा हो और मैं बताऊं कि अली क्या है। अर्श की जानिब सर उठाओ, बस हिजाब किब्रियाई सरकेगा, पर्दा तौहीद हटेगा, अर्श पे अल्लाह नजर नहीं आएगा, अली बैठा होगा। अगर लोग हैरान हो के हैं, हम तो अल्लाह की उम्मीद कर रहे थे, ये जली की बजाय अली कैसे आया? अल्लाह कहेगा तुम इतने पागल हो, शबे मेराज तुमने पर्दे में देखा, मेरे हबीब को मैं ना मिला, अली मिला। काबा घर मेरा था, जब दर खुला, जली ना मिला, अली मिला। आज अर्श पे मैं कहां मिलता? आज भी तो मुलाकात अली से होनी थी। अब मेरे इस जलील बंदे को चाहे काबा था, मकान था मेरी निस्बत का, बैतुल मामूर मकान था मेरी निस्बत का, जुर्राह मकान था मेरी निस्बत का, अर्श मकान है मेरी निस्बत का, अली बदन और नमूना है मेरी निस्बत का। मेरे इस जलील बंदे की ताजीम में सजदा करो। समझ में आ रही है मेरी बात? हम जैसे तो गदीरी ठक गिरेंगे। क्यों? हुक्म खुदा से हो रहा है, जैसे फरिश्तों ने किया हुक्म खुदा से आदम का। मैं बस समेट दिया मैंने अपना बयान। फिक्रा सुन ले, ताकि जिसकी यहां चिंगारी है वो सारी रात सोए तो ना। जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी।
شہید پاک محبت کرتا ہے اس شخص سے کل رحمت بھی سایہ رحمت کرتا ہے. پاک نبی فرماتے ہیں جو نعرے سے پرہیز کرے اس شخص سے کل رحمت بھی دلالت کرتا ہے. نعرہ لگا دیا کرو, اپنی خطابت نہ کیا کرو. مجھے آج سے اٹھا کے پھر پاتال میں پٹک دیتے ہو. پتہ نہیں میں کہاں ہوتا ہوں اور تم کہاں میری ٹانگیں پکڑ کے کھینچ کے نیچے لاتے ہو. مجھے کہہ کیا رہا تھا میں؟ یہ حالت ہے تمہاری, یہ حالت ہے تمہاری. میری طرف دیکھو, ہاں وہ چنگاری والی بات میں نے کہا جہاں سلگ رہا ہے کچھ وہ پھر ساری رات کانٹوں کے بستر پہ سوئے, باقی روش فردوس کی سیر کریں. بس جو جن کے ذہن میں ہوگا کہ کل نوری اگر آدم کا سجدہ کر سکتے ہیں تو آج آدمی حکم خدا سے علی کا کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ گر پڑیں گے. اللہ کہے گا جو اولاد آدم تھا اس نے سجدہ کیا. جو کھڑے ہو پہلے اپنے آپ کو آدم کا بیٹا ثابت کرو. اب اگر ڈیرا ہوتا تو کچھ اور بتاتا. ممبر ہے ہاں, وہاں پتا چلے گا جہاں شجرے ثابت کرنا پڑ جائیں گے. اسی لیے تو علی بادشاہ خود کہتے ہیں کہ میں اگر مومن کے پرزے بھی کروں تو مومن مجھے چھوڑ کے جا نہیں سکتا. منافق کو روئے زمین کے خزانے دے دو پھر بھی مجھے بھونکے گا. مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میری محبت ہے حلالی کا شیوا. ٹکڑے ہو کے حلالی حرامی نہیں بن جاتا, خزانے کھا کے حرامی حلالی نہیں ہو جاتا. عالم ناسوت میں اس کے اعلیٰ نمونے پر سلام. اللہ اکبر. مشکلیں حل کرنے والے پر سلام, حاجات کے دروازے پر سلام. بس سمیٹتا ہوں, جلدی سمیٹتا ہوں, لیکن ایک دو لفظ ہیں انتخاب. بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید کوئی خریدار نکل آئے. کاشف البلاء وسیاد القدر والقضاء, مصیبتیں ٹالنے والے پر سلام. شکار تم نے بھی زندگی میں کبھی کھیلا ہوگا, میں نے بھی کئی کھیلے, جانوروں کے, پرندوں کے. تیرا امام بھی شکاری ہے یہ آج والا. کیا کہ قضا و قدر کے شکاری پر سلام. سیاد القدر والقضاء, قدر و قضا کو شکار کرنے والے پر سلام. اور کہتے آگے جو حسن ہے نا امجد, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بعض لوگوں کو عام فکرہ لگے گا, لیکن کیا گہرائی ہے, کیا گہرائی ہے اس میں. کہتے ہیں وَأَبِ الرِّضَا وَابْنِ الْمُرْتَضَى, مرتضی کے بیٹے پر سلام, رضا کے بابا پر سلام. سمجھ میں آئی بات؟ تیرے 8ویں امام کا لقب رضا ہے نا, اور علی کو مرتضی کہتے ہو نا. کہتا ہے جسے رضا دی گئی اس کے بیٹے پر سلام, جو خود رضا ہے اس کے بابا پر سلام.
اللہ اکبر. نبوی یہ لحم ولوی یہ دم، نبوت کے گوشت پر سلام. میں تو یار تیری محبت کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، ورنہ گھڑی دیکھ لو ٹائم کب کا پورا ہو گیا میرا. نبوی اللحم نبوت کے گوشت پر سلام، ولوی دم ولایت کے لہو پر سلام. جن کا گوشت نبوت کا ہو، جن کا لہو ولایت کا ہو، اللہ جانے ان کی حقیقت کیا ہے. عرش المقید قید کیے ہوئے عرش پر سلام. آخری امجد فکرہ ہے، آخری جملہ ہے، لکھو لوح دل پر، سنو سرد بنو جاؤ. اور ساری رات پھر اس باب الحوائج سے مانگو، اس کے صدقے اس کے خدا سے مانگو. اور یہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، ہر ایک سے اس کے معیار کی چیز مانگی جاتی ہے. اب اگر خضر خان کوئی مجھ سے آ کر پوچھے صبح کی کتنی رکعت نماز ہیں، اسے دنیا میں اور کوئی نہیں ملا 2 رکعت بتانے والا. مجھ سے میرے معیار کا مسئلہ پوچھے. اللہ سے 2 روٹیاں نہیں مانگی جاتی. چھوٹی موٹی چیزیں اللہ سے نہیں مانگی جاتی. خدا کی قسم یہ تو ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے عمر، جس وجہ سے ہمیں ٹھوکر لگتی ہے. ورنہ علی کی دائی، علی کی کنیز فضا جبریل سے نہیں کرے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں طعام دیتے ہیں. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں وجہ اللہ کے صدقے. جس گھر کی کنیز فرشتوں کو رزق دے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں فضا سے مانگ لیا کر، کمبر سے مانگ لیا کر، سلمان سے مانگ لیا کر. بڑی چیزیں جن کے سامنے تقدیر بھی ہکا بکا کھڑی ہو، وہ علی سے مانگا کر. علی کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگا کر. اللہ سے مانگنے والی چیز ہی علی ہے. اللہ کا یہ معیار ہے کہ وہ علی عطا کرے، وہ محمد عطا کرے، وہ حسن عطا کرے، وہ حسین عطا کرے. یہ پوری کائنات خیرات کر دینا ان کے لیے ایسے ہے جیسے تو فقیر کو چونی دے دے. سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ ہاں زندگی ہو ویسے بس جملہ کہنا ہے، جاؤ عرش المقید قید کیے ہوئے عرش پر سلام، بحقیقت المجسد جسم میں آئی ہوئی حقیقت پر سلام. جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں واہ، پہنچنے والوں کو میں کہتا ہوں واہ واہ. اور
جو حق کا بقا مجھے دیکھ رہے ہو، میں بتاؤں ان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ حقیقت المجسد جسم میں بدن میں آئی ہوئی حقیقت پر سلام. کیونکہ بندے سوچتے ہیں اگر اللہ بدن والا ہوتا تو کیسا ہوتا. اللہ نے 14 بھیج کے بتایا کہ ایسا ہوتا. ان کو بھیجا نمونہ بنا کر. آگے یہ نمونہ ہے. ہاں اور تو میرا بدن ہو نہیں سکتا. ہاں ایک عالم ربانی نے لکھا ہے لو کان للہ ان یتجسد لم یتجسد لتجسد فی مصر علی ابن ابی طالب. اللہ کا بدن ہو تو نہیں سکتا اور نہ ہوگا. اگر ہوتا تو علی والا بدن ہوتا. نہیں میرے سامنے پریشان ہو رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اس عالم ربانی کی نظر ہے اور انتخاب صحیح گئی ہے کہ اللہ کا بدن نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. اگر ہوتا اگر ہوتا لتجسد فی مثل علی ابن ابی طالب تو پھر علی کا بدن ہوتا. چونکہ قدیری محمد مصطفیٰ جانتے تھے کہ اس کا بدن اس کا ہو سکتا ہے، اسی لیے کبھی کندھا چکا کے کہتا ہے چڑھ، کبھی رکاب پکڑ کے کہتا ہے سوار ہو. لوگوں کو وہ رسول کا بھائی نظر آتا ہے، محمد کا داماد نظر آتا ہے، اسے توحید کا بدن دکھائی دیتا ہے. ہاں وہ بھائی کے لیے نہیں جھکتا، کبریائی کے بدن کے لیے جھکتا ہے. وہ بھائی کی رکاب نہیں تھامتا، اس کے بدن کے لیے تھامتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں وہ حقیقت المجسد جسم میں آئی ہوئی حقیقت پر سلام. اور کیا خوش نصیب ہو تم کہ اس نے 14 حقیقتیں بدن میں ڈھال کر اپنے نمونے بتا دیے. اور دیکھو نمونوں میں اختلاف کیا ہے. کسی کو بھیجا کہ اگر میں منبر پہ ہوتا تو کیسا ہوتا. محمد کو دیکھو، منبر پہ میرا نمونہ میرا حبیب ہے، میدان میں نمونہ میرا علی ہے، پردے میں میرا نمونہ فاطمہ ہے. کوئی اس کے جمال کا نمونہ، کوئی اس کے جلال کا نمونہ، کوئی اس کی ذات کا نمونہ، کوئی اس کی صفت کا نمونہ، کوئی اس کے کمال کا نمونہ. حاجت روا تو ان کے جانور ہیں. جی اب کیا کیا جائے کہ جس بندے کا آٹے کی تھالی پر تو ایمان ہے، علی پر ایمان نہیں ہے. ایک سیر آٹا صدقہ دے دو بلا ٹل جائے گی، علی نہیں ڈال سکتا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. آٹے کی پلیٹ پہ ایمان ہے، ابو تراب پہ ایمان نہیں ہے.
گا میں کیا بگاڑ لوں گا یا تم کیا کر سکتے ہو اس کا؟ اسے جہاں مرنا چاہتا ہے مرنے دو. 14 نمونے اس نے بھیجے اپنی ہر جہت کے الگ الگ، 7 قوس سعودی میں، 7 قوس نزولی میں. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو بس باقی سارا حصہ رات کا اس باب الحوائج سے جو مانگنا ہے وہ اس سے مانگو. ان کی محبت، ان کی معرفت، ان کی مودت، ان کا عشق اس سے مانگو. میں صرف بس رسم نبھا لیتا ہوں کہ اس آنے والے کے صدقے میں تمہاری جو حاجتیں ہیں جو بھی ہیں، آج کوئی شرط ہی نہیں، جو بھی ہے. دیکھو جب سخی لٹانے پہ آتا ہے نا تو گھر کے دروازے کھول کے کہتا ہے جو دل کرے اٹھا لو. آگے اٹھانے والے کا ظرف ہے کہ وہ جتنا اٹھائے. اس لیے آج میں کوئی شرط رکھتا ہی نہیں. پالنے والے تجھے اس باب الحوائج کا واسطہ، میرے سامنے جو بیٹھے ہیں ان کی جو حاجتیں ہیں جو ہے وہ ان کی نیت تو آنے والے کے صدقے پوری کر دے. اور تم میں جو بھی اولاد ہیں مولا نے اولاد رہینا پر فرمائے. جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور ہو. کوئی مومن قید ہیں تو انہیں رہائی نصیب ہو. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا ہو. اور آپ میری صحت کے لیے دعا کر دیجیے. جمی مومنین و مومنات کے جو حضرات و خلائے عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں غایت المرام تک پہنچا. ہمیں ان کی معرفت، محبت، مودت عطا فرما کہ جب ان کا وارث آئے تو ہمیں پوچھنا نہ پڑے گا، ہم اپنے سردار کو خود پہچان دیں. اور آخری دعا ہماری یہی ہے، مالک بے شک سودا کر لے، ہماری ساری رد کر دے، ہمارے سردار کا ضرور فرما دے. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ ومقاعد وناصر ودليل معين حتى تسكنه أرضك توبا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بحق محمد وآل بيته.